السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو۔ ڈاکٹر زاہد اور ڈاکٹر زہرا شو کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر زاہد اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر زہرا ایز آلویز۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کے ویورشپ کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے پروگرام میں نہیں آ سکا تھا، طبیعت کی خرابی کے باعث معذرت خواہ ہوں۔ اس سے پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر زہرا نہیں آ سکی تھیں ذاتی مصروفیات کی بنیاد پہ۔ تو آج ہم دونوں نے یہ سوچا کہ آج کیونکہ اتنا گیپ ہو گیا، ہم دونوں آپ لوگوں کو ساتھ لے کے آج پروگرام کرتے ہیں۔ تو آج آپ ہمارے مہمان ہیں، تمام ویور جو ہیں ہمارے مہمان ہیں، اسی لیے آج ہم نے کسی خاص مہمان کو ساتھ نہیں بلایا، لیکن بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے ٹاپک رہ گئے تھے پچھلے پروگراموں میں جن کو ہم نے سوچا کہ کور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیں، اور آپ بہت سارے ایسے سوال جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے جو آپ جاننا چاہیں، تو آج ہم ان ساری چیزوں کو کور کریں گے۔ تو ڈاکٹر زہرا شروع کیجئے۔ جی، بہت ساری ای میلز جو ہیں وہ ہمیں آئی ہیں، اس میں بہت سارے کویشچنس تھے جس میں کچھ لوگوں نے کمپلین کی کہ بھئی ہم بہت زیادہ جواب نہیں دے سکتے، وہ ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے، ہم ہر چیز کور نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کی ہسٹری ہمیں نہیں پتہ ہوتی، تو بہت ساری چیزیں پوچھ بھی نہیں سکتے۔ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا کور کر سکیں اتنا کور کر لیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو کالز آتی ہیں یوزلی سیکنڈ اور تھرڈ سیگمنٹ میں آتی ہیں، تو ناظرین پلیز اگر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کالز پہلے شروع کر دیا کریں، بجائے اس کے کہ وہ آخر میں آتا ہے، پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور کالز پھر ہمیں شارٹ کٹ کرنا پڑتا ہے، جواب بھی بڑا مختصر دینا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے کالز کرنی ہیں تو کوشش کیجئے کہ پہلے سے شروع کر دیں جو آپ کے مسئلے ہیں، تاکہ ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہو اور ہم شروع سے اس کا جواب دے سکیں۔ اس میں ایک تو بات اور میں اپنے ویور سے شیئر کروں گا کہ کال جب آپ کریں تو برائے مہربانی اپنے ایک تو ٹیلی فون کی آواز جو ہے نا وہ ٹی وی کی آواز سے دور رکھیں یا ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں، اور تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے ہمارے پروگرام کے نشر ہونے میں اور آپ کے فون آنے میں، وہ چند سیکنڈ کا گیپ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اپنی آواز کو سننے کی کوشش میں وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہمارے جو ہے نا ٹائمنگ میں فرق آ جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا پہلا سوال جو ہے جی تھائرائڈ کا تھا۔ جی، تو تھائرائڈ کے متعلق ہمارے ایک ویور نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہائپو تھائرائڈ اور ہائپر تھائرائڈ کے بارے میں ذرا بتائیے، اور خاص طور میں خواتین میں اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، کس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور کیسے اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بریفلی ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ یہ تھائرائڈ جو ہوتا ہے یہ گلے کا ایک گلینڈ ہوتا ہے، اس کا ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت ایزی ٹیسٹ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں لیولز چیک کر لیتے ہیں، ٹی ایس ایچ کے لیولز ہوتے ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ گلینڈ آپ کا اوور ایکٹیو ہے، زیادہ کام کر رہا ہے یا کم کام کر رہا ہے، کم کام کر رہا ہے تو ہائپو تھائرائڈ ہے۔ تو ہائپو تھائرائڈ بہت ایزیلی ٹریٹیبل ہوتا ہے، اس کے لیے ہم تھائروکسین کے لیولز دے دیتے ہیں، وہ میڈیسن ہوتی ہے تھائروکسین، ڈفرینٹ برانڈس میں آتی ہے، جو برانڈس مجھے بتانے کی ضرورت نہیں وہ دے دیتے ہیں۔ پریگنینسی میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ عورت کا تھائرائڈ لیولز پریگننٹ ہونے سے پہلے نارمل ہوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے زاہد کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کا گلینڈ جو یہ ہوتا ہے وہ 12 ہفتے تک نہیں بنتا، تو وہ زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنی ماں کے تھائروکسین لیولز پہ۔ اگر ماں کا ہی کم ہے تو وہ اس کو کیسے دے گی، اور اگر اس بچے کو صحیح لیولز نہ ملیں، تھائروکسین اس کے اندر نہ بن رہا ہے اور ماں کے بھی لیولز کم ہیں، تو بچے کی کوگنیٹیو ذہنی جو ہوتی ہے نشوونما ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے خراب۔ تو اس لیے ماں کو چاہیے کہ پہلے جو ہے وہ اپنے تھائروکسین لیولز ضرور چیک کرا لے، پریگنینسی سے پہلے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جیسے ہی ڈائگنوز ہو وہ تھائروکسین کی میڈیسن لینا شروع کر دے۔ ہائپر تھائرائڈ جو ہوتا ہے یوزلی وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا ٹریٹ کرنا، اور اس کو جو ہے میں زیادہ جو ہوتے ہیں اینڈوکرینالوجسٹ ان کے پاس بھیج دیتی ہوں ٹریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی میڈیسن جو ہم پریگنینسی میں دیتے ہیں وہ کبھی کبھی بچے کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، لیکن بہت ضروری ہے کہ وہ دونوں ٹریٹ ہو سکیں۔ اگر نہیں ہوگا تو اس میں مسکیریجز ہو سکتے ہیں اور ذہنی نشوونما بچے کی خراب ہو سکتی ہے، اور ماں کی اپنی بھی سلونیس ہو جاتی ہے۔ اگر عورت پریگننٹ نہیں ہے اور ہائپو تھائرائڈ ہے تو وزن کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کا۔ یہ جو ہمیں اتنی کالز آتی ہیں کہ میں تھکن کے بعد، بلکہ پچھلے اور ہر پروگرام میں وزن زیادہ بڑھ گیا ہے، سلگشنس آ گئی ہے، بال گر رہے ہیں، یہ بہت ساری علامات ہیں تھائرائڈ کے ہارمون کی جسم میں کم ہونے کی، کیونکہ تھائرائڈ ہارمون ہوتا تو کوانٹٹی میں بڑا تھوڑا سا رہا ہے، لیکن پورے جسم میں ہیڈ ٹو ٹو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فار نارمل گروتھ آف دا ہیومن باڈی۔ اور اگر وہ کم ہے تو آپ ذہنی طور پہ بھی سلو ہو جاتے ہیں، ایکسرسائز کرنے کو بھی دل نہیں کرتا اور موٹاپا ہوتا جاتا ہے۔ تو دیکھیں جتنی خواتین، ہمیں اتنے کالز آئی تھیں پچھلی دفعہ بھی اور آدمیوں کی بھی کہ ہم بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، ان سارے لوگوں کو 2 چیزوں پہ ضرور جو ہے اپنے کام کرنا چاہیے۔ ایک ڈپریشن رول آؤٹ کر لیں،
اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ تھائرائڈ ضرور رول آؤٹ کر لیں. بسائڈس دا فیکٹ کہ انیمیا اور اگر کوئی ان کا ڈائگنوسس ہے, یہ دو چیزیں ہر ایسے بندے کو جو فٹیگ یا کرونک فٹیگ کا کہہ رہا ہے اس کو ضرور یہ رول آؤٹ کرنا چاہیے. اس میں ایک چیز, کیونکہ میرا تعلق لیب سے ہے اور ہم لوگ جو ہے یہ ٹیسٹ کرتے ہیں مشینوں کے اوپر اپنی لیب میں, میرے ٹیکنالوجسٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں. ایک بڑی ضروری چیز تھائرائڈ کے ٹیسٹنگ کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ عام طور پہ جب انسان بیمار ہو, بخار ہو یا فلو ہو یا نمونیا ہو, خدا نخواستہ کوئی اور بیماری ہو, تو اس وقت تھائرائڈ کا لیول جو ہے چیک نہیں کروانا چاہیے. کم از کم 4-6 ہفتے گزرنے کے بعد یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے, کیونکہ بیماری کی حالت میں یہ لیول جو ہے اوپر نیچے آ جاتے ہیں اور ان کی صحیح اسیسمنٹ نہیں ہو پاتی کہ آیا یہ واقعی تھائرائڈ کی اپنے اس غدود کی بیماری کی وجہ سے ہے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے تھائرائڈ ہارمون جس طرح پریگننٹ عورت جو ہوتی ہے اس کے لیولز بھی کبھی کبھی فالس غلط آ رہے ہوتے ہیں فالسلی, لیکن اس کی اپنی بیماری نہیں ہوتی. تو پریگنینسی میں بھی جو ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا ویٹ کر لو فرسٹ ٹرائمیسٹر میں. لیکن اس کے علاوہ ہمیں جو ہم اگلے کویسچن کی طرف چلتے ہیں, ایک خاتون نے مجھ سے کویسچن کیا تھا. میں ایک جملہ تھائرائڈ کے بارے میں اور کہہ دوں کہ تھائرائڈ گلینڈ جو ہے نا, یہ ہارمون جو بناتا ہے یہ عام طور پہ ایچ شیپ طرح کا ہوتا ہے. اس میں یہ ہارمونز کی اوپر نیچے کی تو ہائپو اینڈ ہائپر تھائرائڈ ہوتا ہے, لیکن اور بڑے سارے چھوٹی سی سسٹ بن جاتی ہے یا نوڈیول بن جاتا ہے. تو واسٹ میجورٹی جو میسز بنتے ہیں تھائرائڈ میں وہ بینائن ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے گلے میں بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, پاکستان میں خاص پر لوگ آیوڈین کی کمی گھبراتے ہیں وہ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے. امریکہ میں جو سالٹ جو ہم کھاتے ہیں وہ آیوڈائزڈ ہوتا ہے, تو اس میں آیوڈین جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے تھائرائڈ ہارمون بنانے کے لیے. اور باقی جو بعض اوقات ایک پیپلری کارسینوما آف تھائرائڈ بڑا کامن کینسر ہے تھائرائڈ کا, وہ ڈیولپ ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں اس کو چھوٹی سی بائپسی کرنے کے بعد یا پارٹ آف دا تھائرائڈ ریموو کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. اور خدا نخواستہ بہت ریئرلی ایک کینسر بھی ہوتا ہے تھائرائڈ کا جو کہ کافی خطرناک ہوتا ہے, ایناپلاسٹک ورژن وغیرہ ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ کے سرجن اور پیتھولوجسٹ وغیرہ ڈیل کرتے ہیں. اگر یہاں پہ میس ہو تو ضرور کروا لیں. اگر میس ہو تو الٹرا ساؤنڈ کروائیں اور پراپر ایویلیویشن کرائیں. وہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی نیڈل ڈال کے بھی ایسپریٹ کرتے ہیں اور اس کو سلائڈ پہ بنا کے. تو میں روز اپنے ہسپتال میں یہ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں, میرے ہسپتال میں تو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن میں ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوتا ہوں. وہاں پہ وہ ریڈیولوجسٹ یہاں سے نیڈل ڈال کے الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ تو وہ ایسپریٹ کر کے مجھے سلائڈ پہ میں بنا لیتا ہوں اور مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ کے تو دیکھ لیتا ہوں کہ یہ ایڈیکویٹ اسپیسمن ہے کہ نہیں. اگر ہے تو بعد میں دوسرے دن اس کو پراپر اسٹیننگ کر کے پھر دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ بینائن ہے, کینسر ہے, کس طرح کا کینسر ہے. تو اکثر اوقات ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس چھوٹے سے ٹیسٹ سے. ٹھیک ہے جی. تو جنرل ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں, بڑی آسان ہاں سی بیماری ہے. FLA جس کو فائن نیڈل ایسپریٹ کہتے ہیں, اکثر ڈاکٹرز اپنے آفیسز میں کر لیتے ہیں بغیر انستھیزیا, بغیر نم کیے. وہ پتلی سی نیڈل ہوتی ہے, وہ بال برابر نیڈل ہوتی ہے, وہ اندر ڈال کے ایسپریٹ کر کے اسمیئر بنا کے تو وہ لیب میں بھیج دیتے ہیں, لیب اس کو اسیس کر لیتے ہیں. تو دوسرا کویسچن جو ہمیں زاہد ایک خاتون نے پوچھا تھا میرے سے کہ جو پیپ سمیئر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. ہاں وہ اس میں انہوں نے جو ہے نا ورجنٹی کی سچویشن میں پیپ سمیئر کروانے کا یا ان میرڈ جو لڑکیاں ان کے پیپ سمیئر کے بارے میں خاص طور پہ ایک سوال پوچھا تھا, وہ ضرور اس پہ ذرا ہائی لائٹ کیجیے آپ. زاہد دیکھیں اس کا میرا خیال ہمارا تعلق ہے بہت زیادہ کلچرل باتیں آ جاتی ہیں اس کے اندر, ہمارے کلچر کی وجہ سے اور ہمارے ریلیجن کی وجہ سے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ رہنے والے لوگوں کا جو ہے سوچ وہ ڈفرینٹ ہے. ہم ججمنٹل نہیں ہو رہے یہاں پہ بیٹھ کے کہ کون کیا کرتا ہے, لیکن جو ان خاتون کا جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم پیپ سمیئر جو ہے, اگر میں میرڈ نہیں ہوں اور اگر میں ورجن ہوں تو مجھے پیپ سمیئر کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے. تو سب سے پہلے میں نے اس کا انہیں بتانے کی کوشش کی تھی, کبھی کبھی بہت چیزیں کھول کر نہیں بتا سکتے کہ ہم پیپ سمیئر کرتے کیسے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہوتا کیا ہے. ہوتا تو یہ ہے نا کہ پیپ سمیئر سے سرویکل کینسر کا پتہ چلتا ہے, اور سرویکل کینسر کی کاز کیا ہوتی ہے, ایچ پی وی, جو سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ہوتی ہے. اور ایچ پی وی سیلز میں ایسی چینجز لاتے ہیں جس کو کوئلوسائٹوسس کہتے ہیں, جو میں مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ کے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس میں ایچ پی وی یا پھر ایچ پی وی کے لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں جو مشین پہ ہم کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے. اگر ایچ پی وی ہے سیکشلی ٹرانسمٹ ہوگا. اگر آپ سیکشلی آپ کے تعلقات نہیں ہیں, اگر آپ سیکشلی ایکٹیو نہیں ہیں تو کم چانس ہے کہ ایچ پی وی تو آپ کو ہے نہیں کہ سرویکل کینسر کی طرف جائیں. اب کویشچن آ جاتا ہے کہ آپ پیپ سمیئر کروائیں, وہ میں نے گائیڈ لائنس دی تھی کہ کب کروانا چاہیے. ان کا کویشچن ہے کہ میں ورجن ہوں تو میں کرواؤں کہ نہیں. اس کا میں جواب یہ دیتی چلوں کہ ایک چھوٹا سا اسپیکولم ہوتا ہے جو ہم اندر ڈالتے ہیں, اسے درد تو ہوتا ہے خاتون کو, لیکن کیا چانسز ہیں
کہ ان کی ورجنٹی یا ان کی جو ایک جھلی سی ہوتی ہے وہ بریک ہو جائے گی، بہت کم چانسز ہیں. لیکن اگر وہ نہیں کروانا چاہتی کیونکہ وہ سیکشلی ایکٹیو نہیں، تو کوئی نقصان نہیں کہ وہ جب تک نہیں شادی ہوتی نہ کروائیں. بالکل. لیکن دیکھیں اس کے اندر ایک اور بڑا ایک ایشو آ جاتا ہے کہ ہماری لڑکیاں یا ہمارے ریلیجن یا ہمارے کلچر میں ایسا کیوں وہ چاہتی ہیں کہ ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کا دیکھیں اس کا یہ پہلو ہے کہ جب شادی ہوگی تو شادی کے ٹائم جب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے تو تھوڑی سی جو بریک ہوتی ہے جھلی، اس سے بلیڈنگ ہوتی ہے جی. اور اگر پہلے سے بلیڈ ہو جائے تو شاید اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کو یہ سمجھے کہ اس کے پہلے سے تعلقات تھے. حالانکہ قدرتی طور پہ ضروری نہیں کہ ہر جو فیمیل ہے اس کے کوئی ہائمن ہو یا اس کو کوئی وہ بلیڈنگ ہو یا ضروری کچھ نہیں، ویسے ہی ایبسنٹ ہوتی ہے. تو کیا اگر 15 to 20% ایسی خواتین جن کی وہ ایبسنٹ ہے یا جو بڑی ایتھلیٹک ہوتی ہیں یا جو لڑکیاں اسکول گوئنگ ہوتی ہیں گر گئیں ہائی جمپ لانگ جمپ کرتے ہوئے ان کا بریک ہو گیا یا ان کی پہلے سے ختم ہو گئی، تو کیا ان کا ہسبینڈ ان کو شک کرے گا؟ اگر آپ کی پاکیزگی، انفارچونیٹ پرابلم ہے یہ پاکستان میں خاص طور پہ، یہ بہت بڑا انفارچونیٹ پرابلم ہے. پاکستان کے علاوہ افغانستان، میرے پاس پیشنٹ اور ایسے کنٹریز سارے جی یہ لوگ دیکھیں خاتون کو، میری کل بھی اپنی بیوی سے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ عورتوں کو نا خدا کے لیے ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہم لوگ ہر چیز گھما پھرا کے، ہمارے ٹی وی پروگرام پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک صاحب اپنی ویو پوائنٹ دینا شروع ہو گئے کہ سر ڈھانپنا چاہیے نہیں ڈھانپنا چاہیے. یار ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، لیٹ دم بی. اب میڈیکل سکول میں داخلے کے اوپر پاکستان میں ایک ٹی وی بات ہو رہی تھی کہ 70% سے زیادہ خواتین جا رہی ہیں میڈیکل کالجز میں اور بعد میں وہ شوہر یا اپنے سسرال والوں کے پریشر کے تحت پریکٹس نہیں کر پاتی. تو اس کو کیسے چینج کیا جائے؟ یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ جو ہے نا ذہنی طور پہ مفلس ہو چکے اس معاملے میں. صحیح بات ہے، یہی میں یہ بات کر رہی تھی آپ سے. ایک کال لے لیں. ایک منٹ، کال لینے سے پہلے ایک بات میں صرف کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اگر ایک عورت کی پاکیزگی کا آپ نے شادی کی رات صرف اس بات سے اندازہ لگانا ہے تو یہ سراسر جہالت ہے. بالکل. آپ اپنے ہسبینڈ کی پاکیزگی کا پھر کیسے اندازہ لگائیں گے؟ تو یہ بوتھ وے ہونا چاہیے. ٹریفک از میوچل. یہ انفارچونیٹلی جب تک ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے اپنے لوگوں کو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ مسائل ہمارے پرسسٹنٹ رہیں گے اور یہ ایک بہت ہی دل دکھانے والی بات ہے. آپ کال لے لیں. ہمارے ساتھ علی ہیں. جی علی، ویلکم ٹو دا شو. ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اتنا اچھا شو کرنے پہ، آپ کو اور ڈاکٹر زہرا کو. پچھلے ویک میں نے آپ کو بہت مس کیا. بہت شکریہ. چلو اب آپ کی میرے خیال میں صحت کو ٹھیک ہے تو آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو میری رائٹ نی ہے نا، اس میں درد رہتا ہے. تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے، جو آرتھوپیڈک ڈاکٹر اس کے پاس بھیجا. جی. انہوں نے اس کو چیک کیا، اس کے ایکس رے کیے، اس کا ایم آر آئی کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نی تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ اس میں درد رہتا ہے، وہ درد نہیں جاتا. تو میں نے ان سے کافی آرگیو کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس آپ ایکسرسائز کریں. لیکن میں نے تو بہت ٹرائی کی، فزیکل تھراپی کے لیے بھی کیا، لیکن یہ نی میں درد نہیں جاتا ہے. ایم آر آئی بھی ٹھیک ہے، ایکس رے بھی ان کو کچھ نہیں، کوئی ایسی کوئی چیز لگی. تو اگر آپ اس پہ کوئی تھوڑی بہت روشنی ڈالیں، میں آپ کو ہو سکتا ہے. میں بتاتا ہوں، یہ بڑی ایک سملر سچویشن میرے 2-3 جاننے والوں کے ساتھ ہوا ہے کہ ایم آر آئی پہ بالکل نارمل نظر آیا ہے اور ریڈیولوجسٹ نے کہا جی کہ کوئی پرابلم نہیں ہے کارٹلیج میں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے پلائکا سنڈروم، وہ میمبرین سی ہوتی ہے جو کہ 2 ہڈیوں کے درمیان جو ہے نا کرش ہوتی ہے جب آپ چلتے ہیں. تو آپ اپنے ڈاکٹر سے یہ ضرور کہیں کہ جی یہ پلائکا سنڈروم کو رول آؤٹ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نیو یارک سٹی یا بڑے شہر میں رہتے ہیں تو یہاں پہ ہاسپٹل ہے فار اسپیشل پروسیجر، اسپیشل سرجری. میرا خیال ہے راکر فیلر سینٹر کے پاس ہے. وہاں پہ جا کے آپ اپنا معائنہ کروائیں کسی ایسے ڈاکٹر سے جو صرف نی کے اوپر. آج کل میڈیسن اتنی سب اسپیشلائز ہو گئی ہے کہ ایون میری اپنی اسپیشلٹی پیتھولوجی کے اندر 15 قسموں کی سب اسپیشلائزیشن آ گئی ہے. اور اسی طرح گائنیکالوجی میں آپ کے پاس بھی ہوگا. تو ایسے شخص کے پاس جائیں جو کہ صرف نی کو ڈیل کرتا ہے، تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی صورت آپ کے لیے نکلے گی. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ڈائگنوسس نہ مل رہا ہو نا، تو جو سب سے امپورٹنٹ میں ہر پیشنٹ کو کہتی ہوں اور وہ سب کو کہتی ہوں، وزن جو ہے نا، آپ جتنا وزن اپنے نیز پہ ڈالیں گے اتنی آپ کی بیماریاں بڑھیں گی. فرزانہ کی کال لے لیجیے. فرزانہ ہے ہمارے ساتھ کیلیفورنیا سے. ویلکم ٹو دا شو فرزانہ. ہلو.
ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں فرزانہ بول رہی ہوں کیلیفورنیا سے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جو تھکن رہتی ہے مجھے ہر وقت کی تھکن, ہر وقت میری ہڈیوں میں درد, اور مگر میرا انیمیا بھی نہیں ہے مجھے, اور مجھے میں نے ٹیسٹ سب کرائے ہوئے ہیں اور میرے کو وہ بھی نہیں ہے, تھائرائڈ پرابلم بھی نہیں ہے. آپ بتائیے آپ کی ایج کیا ہے اور آپ کے بچے ہیں نہیں ہیں؟ جی 50. آپ 50 کے قریب ہیں. جی آپ کا یہ دیکھیں آپ نے وائٹامن ڈی وغیرہ بھی سب چیک کروا لیا, تھائرائڈ کا مسئلہ بھی نہیں ہے, انیمیا ورک اپ بھی کروا لیا. دیکھیں ایک جو چیز ہے, لگ تو نہیں رہی آپ کی آواز ماشاءاللہ بڑی خوش لگ رہی ہے, ڈپریشن وغیرہ بھی رول آؤٹ کروا لینا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جب آپ کے 50 کے پاس ہوتے ہیں, لیٹ 40s میں چلے جاتے ہیں, تو پیریڈ آپ کے ارریگولر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ مینوپاز کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ. مینوپاز میں یہ ہوتا ہے کہ ایسٹروجن کے لیول جو ہوتے ہیں کم ہو جاتے ہیں, اور عورت جو ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ اس کی ٹرانزیشن ہوتی ہے لائف کی, ایک لائف سے دوسری طرف. تو اس میں آپ کے ہارمونز وغیرہ کبھی کبھی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو مینوپاز کا بھی سوچنا چاہیے. باقی اگین یہ مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے, ایکسرسائز کرنا, ہیلتھی لائف سٹائل گزارنا, وزن کو کم کرنا. ایکسرسائز کیا کرتا ہے زاہد, ہم اتنا کہتے ہیں انڈورفنز ریلیز کرتا ہے برین کے اندر, آپ کو خوش کرتا ہے. جب آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے تو آپ کی سیلف اسٹیم زیادہ ہوتی ہے. جم چلے جائیں آپ, برسک واکنگ کر لیں, اپنے گھر کے لان میں 25 دفعہ چل پھر لیں, یا سڑک کے اوپر فٹ پاتھ پہ چل جائیں, یا مال پہ چل جائیں, اور ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک آنا جانا تیزی سے کریں, اور 20-25 منٹ کے لیے دیٹ از گڈ انف. نوٹ کیا دونوں کالز کے اندر ان کو ریزن کوئی نہیں پتہ چل رہی, ان کا تو خیر ہارمونل ایشوز ہو سکتے ہیں جو اپنے گائنیکالوجسٹ کے پاس جا سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ریزن نہ مل رہی ہو تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا, آپ کا لائف سٹائل کیا, اور لائف سٹائل میں سب سے امپورٹنٹ آپ کی ایکٹیویٹی لیول آتا ہے. اور ہمارے جو دیسی اور جو ہم لوگوں کا ایک براٹ اپ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم شروع سے اتنے ایکسرسائز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. بالکل نہیں. عورتیں جو ہوتی ہیں بچے پیدا کرتی ہیں جب, تو ان کو ہوتا ہے کہ گھر کے اتنے کام ہیں کہ وہ اپنے لیے ٹائم نہیں نکال سکتی, ایکسرسائز کو ضروری نہیں سمجھا جاتا, اور اپنے لیے ٹائم نکالنا سمجھتے ہیں کہ وہ ویسٹ ہے. ہسبینڈ کو ٹائم دیا, بچوں کو ٹائم دیا, گھر کی صفائی کو ایکسرسائز سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کال لے لیں. جی لیں, آج انہوں نے بات سنی ہے, کالز پہلے شروع کر دی. ہمارے ساتھ جاوید ہیں جی کیلیفورنیا سے. ویلکم ٹو دا شو جاوید. السلام علیکم جی, جاوید میرا نام ہے جی. وعلیکم السلام. ایل اے سے بات کر رہا ہوں. لاسٹ ویک آپ نے پروگرام کیا تھا ہارٹ کے بارے میں. جی تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 12 سال پہلے میری اینجیوپلاسٹی ہوئی تھی. اچھا. تو اسٹینڈ جو ہے ڈالا تھا, تو میں نے وہ جو پروگرام آ رہا تھا میں نے اپنی وائف کو بولا, میں کہ دیکھو یہ کام ہوا تھا یہاں پہ. جی. تو جو ہے نا اس میں مقصد اس وقت میں کولیسٹرول کی اور بی پی کی میڈیسن جو ہے نا لے رہا ہوں ساتھ. جی. تو کوئی کہتا ہے جی کہ اس میں آپ کی یادداشت جو ہے نا وہ کمزور ہو جائے گی ایسے کر کے. تو میں کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ از اٹ ٹرو کہ آپ کی یہ کولیسٹرول اور بی پی کی میڈیسن لینے سے آپ کی یادداشت جو ہے نا تھوڑی سی ویک ہوگی. جاوید صاحب زیادہ شک نہ کیا کریں. ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہر چیز کا کوئی لے اور دے. اگر آپ کو میں بتا دوں نا کہ ٹائلانول جو سمپل جو پیراسیٹامول جو پاکستان میں ہوتی ہے, یا ایسپرین کی گولی جو ہماری کتابیں ہیں اگر میڈیسن کی, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں انڈیکیشن 5 لائنیں ہیں اور اس کے سائیڈ افیکٹ, اور وہ جو ہے نا کو 15 صفحے کے لکھے ہوتے ہیں. تو ہر چیز پہ بندہ جانا شروع کر دے مشکل میں پڑ جائے گا. دوسرا جاوید صاحب ایک منٹ, اس کا یہ بھی ہے کہ میں بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول کی وجہ سے دوبارہ ہارٹ اٹیک ہو جائے اور پھر میری شاید زندگی کی وہ کم ہو جائے, یا میں اس سے مرنا پسند کروں گا, یا میں بہت زیادہ لمبا جی کے ہلکی اگر یادداشت تھوڑی سی کمزور بھی ہو گئی. بالکل صحیح بات ہے. باقی جو ہے نا آپ دونوں ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا کرتے ہیں. ایک تو ڈیوٹی آپ نے دے دی, آپ 2 ہفتے پہلے سیکھیں, اس کے بعد یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا میرا گلا تو بھی تھوڑا سا خراب ہے. میں ریلیجیسلی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, اور دس از دی پروگرام which I see it and I admire it. All the other channels you watch, there is all, I mean, I don't want to say anything. جی بہت شکریہ جاوید صاحب. There is, you can get little bit peace of mind, you can get something. It's so encouraging. It's very encouraging. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. Keep up the good work. جی thank you. ہم لوگ ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں. اتنی جلدی بریک کیسے آ گئی؟ وقت ہو گیا جی بریک کا. میرا خیال ہے انہیں شارٹ کٹ مارا. بریک سے بعد ملتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदेद वापस। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमें एक बहुत ही खूबसूरत कॉल आई थी जिसमें वो हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे थे। इट्स वेरी इनकरेजिंग। ऐसी ही कॉल्स हमें हमारा दिल बढ़ा देती हैं और हम सोचते हैं कि किसी 10 लोगों में से, किसी हज़ारों लोगों में से किसी 10 की जो है, या 10 में से किसी एक की हम कोई हेल्प कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम है। बाकी देखें, सीखना आपने, समझना आपने, हमारी अपनी कोशिश होती है। कुछ बातें कंट्रोवर्शियल भी हो सकती हैं, कुछ लोग खुश भी हो सकते हैं, यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीबडी, कुछ लोग नाराज़ भी हो बहुत सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि इनकरेजिंग कॉल्स जो हैं वो हमारे लिए बड़ी हमारे इनकरेजमेंट का जो है वो सामान पैदा करती हैं। मैं आपसे नाज़रीन आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन जिस तरह ये प्रोग्राम हम आगे लेके चल रहे हैं, आपसे मैं 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूँ। आप हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, आप हमारे प्रोग्राम के अंदर अपनी एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि आप में कोई अल्लाह ताला ने ऐसा हुनर दिया है, तालीम दी है, कोई आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर से और नेशनल लेवल, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव पूरे नॉर्थ अमेरिका में, पूरे कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाता है और बाद में मल्टीपल टाइम रिपीट भी होता है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल होता है। तो अगर आप समझते हैं कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बिला झिझक टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ईमेल एड्रेस भी जो आ रहा है वो बराए मेहरबानी 2-4 रोज़ के लिए ज़रा होल्ड कीजिएगा। ईमेल करना, असल में मेरा अपना ईमेल एड्रेस जो है वो हैक हो गया है और मुझे पता चला है कि वो किसी साहब ने नाइजीरिया से हैक किया हुआ है और वो मेरे नाम पे लोगों से पैसे भी मांग रहे हैं, जो शायद डॉक्टर ज़ारा मेहरबानी करके मुझे भेजने वाले भी तेज़ बहुत हूँ, मैंने आपको फिर भी पैसे नहीं भेजे। मुझे पता है आपने पैसे नहीं भेजने मुझे। अच्छा, लेकिन देखें स्पॉन्सर्स की, बल्कि हम कह रहे हैं हमें ज़रूरत भी है। अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म का एजुकेशनल, देखें जब कोई प्रोग्राम होता है ना बड़ा एंटरटेनिंग, अभी कोई हम आइटम सॉन्ग या म्यूज़िक स्टार्ट करते हैं, हाँ जी, तो उसमें हमें 10 स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये एक ह्यूमन नेचर है। जब आप किसी को समझाना, पढ़ाना, लिखाना या इसके एजुकेशन के प्रोग्राम बात करें तो स्पॉन्सर्स मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसमें हम बल्कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपने दिमाग की वसत पैदा कीजिए, और जो लोग इतने दूसरे प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करते हैं और कर सकते हैं, इस वेरी चीप स्पॉन्सरशिप, कोई भी शोबा हयात से ताल्लुक़ हो, आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, रेस्टोरेंट का है, कपड़ों का है, ज्वेलरी का है, मेकअप का है, आप डॉक्टर हैं, मैंने देखा है कि हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर बहुत सारे इंडियन चैनल्स पे अपने एड्स जो है वो दे रहे हैं और स्पॉन्सर कर रहे हैं। वही तो बात आ जाती है ना, जहाँ पे एक पाकिस्तानी ने एक दूसरों को हेल्प करना हो, हम बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक दूसरे की हेल्प करो और आगे चलें। हमारा भी यही है कि हम एक सेल्फलेसली यहाँ पे आके सेल्फ फंड करके आगे चलने की आज तो कोशिश हशर हो गया। आप तो आज यकीन कीजिए, वादा आपसे किया हुआ था और एक प्रोग्राम मिस भी हो गया था। रास्ते में आते हुए बड़ा सख्त ब्लिजर्डी सिचुएशन हो गई अपस्टेट न्यूयॉर्क में, तो घंटा भर तो मैं यही इसी तजब्जब में रहा कि चला जाओ वापस, आप फिर भी यू मेक तो 3 to 6 इंचेस स्नो थी और हवा थी। मिसेस खान है जी हमारे साथ। मिसेस खान, वेलकम टू द शो जी। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस खान की कॉल ड्रॉप हो गई जी, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप। तो देखिए आज हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिसेस खान टोरंटो से हैं जी। अच्छा, अभी हमने पहले कॉल लेनी हमारे में। मिसेस अहमद है जी टोरंटो से। मिसेस अहमद, वेलकम टू द शो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये कहना था, अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगी, और उसके बाद मैं ये कह रही थी कि जैसे हर स्टेट में यहाँ पे भी हमारे यहाँ कि भाई जैसे टोस्ट मास्टर मीटिंग होती है या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए कुछ खवातीन जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल मतलब कम होता है जी, तो इस बेसिस पे भी अगर आप कुछ एक वंस इन अ मंथ अगर कुछ ऐसा करें जी, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बड़ा जबरदस्त आपका, तो ये बड़ा मैं अच्छा। बता रही हूँ कि बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन यकीन करें वो बाहर इतनी एक्सपोजर नहीं होता या वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे होते, तो क्या पता कोई छोटी सी टिप्स या कुछ ऐसे वंस इन अ मंथ मिल जाए घर बैठ के। बड़ा अच्छा दिन होता है संडे का जी। यह बहुत खूबसूरत बात की हम लोग, बल्कि इसी चीज़ के ऊपर आना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं कि मेडिसिन के अलावा हम सोशल इश्यूज़ को टच करना चाह रहे हैं। और ये जो आपने हमें कॉन्सेप्ट दिया कि औरतों के कॉन्फिडेंस के लिए हम ज़रूर इसको जहन में रखेंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करेंगे। ये ऑन गोइंग, ये एक चीज़ ऑन गोइंग है। आप किसी का कॉन्फिडेंस लेवल 1 मिनट में या एक प्रोग्राम में या 2 प्रोग्राम्स में नहीं बढ़ा सकते। इस ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जिस तरह घरों में बच्चों की ये जो होती है ना आपकी एक
पर्सनालिटी, क्या कहेंगे आप, मुझे बताएं ना वर्ड, शख्सियत मुझे मैं दो चीजें सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कॉल वो जो एक और आ पर्सनालिटी रही होती है ना, मुझे उर्दू का वर्ड वो नहीं बोलना आ रहा था, वो आपकी घर से परवान होती है, आपकी एक पर्सनालिटी घर से, माँ बाप आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, और फिर जब बच्चे की सेल्फ एस्टीम जो होती है वो घर से बड़ी होती है। अगर आप बच्चों के अंदर डिफरेंसेस रखें, अपने एक बच्चे को मार पड़ रही है, दूसरे बच्चे की तारीफ हो रही है, तो आप देखिएगा दोनों के अंदर पर्सनालिटी जब वो बड़े हो जाएंगे तो कितना फ़र्क होगा। तो अगर एक आपकी पर्सनालिटी बढ़ गई और अब उसकी शादी होगी औरत की, हस्बैंड आपको घर आके कह रहा है तुम किसी जोगी नहीं, तुम कोई काम नहीं करती, तुम ये नहीं करती, चाहे वो लाख उसके अंदर क्वालिटीज़ हों, घर से जो होता है जब आपको नहीं मिलता ना, तो औरत का कॉन्फिडेंस खुद ही कम हो जाएगा। और बहुत सारी ख़वातीन जो काम कर रही होती हैं, वो काम समटाइम इसलिए नहीं कर रही होती कि उनको पैसों की ज़रूरत होती है, एक पर्सनल ग्रोथ होती है आपकी, आपका इंटरेक्शन होता है, एक्सपोजर होता है, आपको पता चलता है कि बाहर दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस वहाँ से भी आता है। इसके पूरा प्रोग्राम हम इसको डेडिकेट करेंगे इंशाल्लाह। हम मिसेस खान की कॉल ले लें, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई थी जी। टोरंटो से मिसेस खान है हमारे साथ, वेलकम टू द शो मिस खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैंने थोड़ा सा आपसे ना वो पूछना था कि एक्चुअली मैं ब्लड प्रेशर की पेशेंट, मैं ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी जी। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है हमें आपकी? हाँ जी मैंने ये पूछना था, मैं ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी जी, तो हाँ। मैं वो टेबलेट लेती थी, उसके बाद मेरी ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल हो गया जी। तो डॉक्टर ने मेरी है ना वो मैंने मेडिसिन बंद कर ली है, तो मेरे ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल है। लेकिन सम टाइम जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मेरा ब्लड प्रेशर उस दौरान ज्यादा हो जाता है, तो क्या मुझे दोबारा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो आप मुझे बात कर लेते मिसेस खान, मैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक तो ये है कि जी ब्लड प्रेशर की जो दवाई होती है आम तौर पे ताहयाती खानी होती है। अगर किसी कुदरती अमल से ऐसा था कि आपका ब्लड प्रेशर किसी ऐसे वजह से था कि जो कि क्योर हो गया, तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको अब लेनी नहीं पड़ती। उनको कॉज भी पता है कि क्यों हाई होता है, और गुस्सा तो जो है आपको पता है गुस्सा हराम होता है, गुस्सा हराम चीज से तो वैसे अगर आप बचना चाहिए। मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं जाहिद, तो वो ये कर सकती हैं कि अगर वो मेडिसिन पे वापस नहीं जा रही तो आप देखें अपना सॉल्ट इंटेक बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और वेट कम कीजिए। अगर ज़्यादा है तो मुझे वेट नहीं पता आपका, इन चीज़ों से भी जो है ना आपका ब्लड प्रेशर खुद ही कम हो जाता है। एक्सरसाइज से भी, खुश रहने से, अपने आप को अपबीट रखने से भी बड़ी सारी चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल में आ जाती हैं। हम लोग जो है ना वो अपने अंदर ही अंदर चलते भुनते रहते हैं, अपने आप को जो है ना तकलीफ में मुब्तला रखते हैं, दूसरों की भी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, अपनी भी, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं। मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ टॉपिक की तरफ आने के लिए। आपको पता है टॉपिक हमारा जो है वो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया, बहुत ज़्यादा गंभीर टॉपिक है, बहुत सीरियस मसला है, लेकिन हमने अभी स्टार्ट नहीं किया। आप डॉक्टर साहब ज़रा बताइए कि आजकल जो है बच्चों के अंदर सेक्स एजुकेशन की क्या अहमियत है? देखें घरों में लेटर्स आना शुरू हो जाते हैं 4th ग्रेड में। मैं अमरीन, हमारे आज को पता है आज हमारा वादा है, हमारे सारे जो गेस्ट हैं वो हमारे कॉलर्स हैं। अमरीन टेक्सास से हमारे साथ जी, वेलकम टू द शो अमरीन। अस्सलाम वालेकुम जी। अमरीन आपकी आवाज़ नहीं मुझ तक पहुंच रही, आपको आ रही आवाज़? नहीं मुझे हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अमरीन क्वेश्चन कीजिए जी। आप अपने टीवी की आवाज बंद कर लें और आप अपना सवाल कीजिए। क्वेश्चन है कि मेरे 2 बेबी हैं जी और मेरा वेट थोड़ा गेन हो गया है जी। अच्छा ठीक है। छोटे बच्चे की एज क्या है? आपके बच्चे की उम्र कितनी है जी? अच्छा उनका कॉल नहीं आ रही। तो आप मुझे डाइट प्लान बताएं कि मैं कौन कौन सी डाइट लूं, ताकि मुझे बड़ी टेंशन है, मेरा वेट नहीं कम हो रहा। अच्छा छोटे बच्चे की एज, अच्छा चलें छोड़ें, ठीक है आप बताइए जी डाइट प्लान। उसमें मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ डाइट प्लान के। देखें छोटे बच्चे की एज क्या है, अगर आपने 9 महीने में गेन किया था तो फ्रस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, साल में तो उतरेगा ना, फ़ौरन तो नहीं आप प्रेशर ले लें सोसाइटी से, अपने जानने वालों से कि भी पूरा साल की जो वेट है आपने एंजेलिना जोली जो बन जाना है 2 महीने के अंदर, वो पॉसिबल नहीं है और ना बनना चाहिए, वो हेल्थी भी नहीं है। एक दूसरी बात ये, दूसरा अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके जो हार्मोन्स अभी नॉर्मल नहीं होंगे, उसमें भी मुश्किल होगा, आपको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती हैं, आपको ज़्यादा फूड चाहिए होती है, बच्चे को भी आपने फीड करना है। अगर वो भी नहीं कर रही और काफ़ी टाइम हो गया बच्चे को, तो यस फिर आपको बहुत सीरियसली अपने ऊपर काम करना चाहिए। उसमें ये आ जाता है कि आपका हाइट और वेट कितना है, उसके मुताबिक आपकी कैलोरीज कितनी है। एक आम औरत जो पाकिस्तानी औरत है, अगर उसकी हाइट एंड वेट चलें 5'4" और वेट उसका जितना भी है, एक आम उसके साथ जो है उसको चाहिए जिस्म की जो रिक्वायरमेंट है वो 1700 कैलोरीज। हाँ। अगर आप
اپنے 1700 کیلوریز دن کی چاہیے آپ کو روز ڈیلی, اس میں سے آپ کم کر دیں 500 کیلوریز تو پیچھے 1200 کیلوریز رہ جاتی ہیں. تو اگر آپ 1200 کیلوریز کا پلان, ایک عام عورت میں کہہ رہی ہوں کہ جو بہت لمبی اور چھوٹی اور بہت موٹی نہیں ہے, فربا نہیں ہے, تو اس کو جو ہے 1200 کیلوریز اگر وہ ڈیلی کرے تو دیکھیں آپ ہفتے کی 3500 کیلوریز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کھا رہی ہیں. تو اگر وہ 3500 کیلوریز آپ کریں نا تو آپ ہفتے میں 1 سے 2 پاؤنڈ لوز کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے بغیر کوئی ایکسرسائز کے. مسئلہ یہ آ جاتا ہے بہت سارے پروگراموں میں لوگ اس طرح کی جو سائنٹیفک باتیں کرتے ہیں, وہ یہ بتائیں کہ 3 روٹیاں یا 2 روٹی یا 1 روٹی, 1 پلیٹ چاول یا 2 پلیٹ چاول. زائد کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کیلوریز کا. جی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ گوگل کریں, انٹرنیٹ کھولیں ابھی, اس میں دیکھیں کہ ایک چپاتی, گوروں نے چپاتی کے لحاظ سے نہیں کیلوریز لکھی ہوتی, لیکن یہ پورا ورک کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ گوگل کریں کہ روٹی لکھیں یا بریڈ لکھیں اس کے اندر کتنی کیلوریز ہیں, ایک انڈا لکھیں ایگ اس کے اندر کتنی کیلوریز ہیں, فروٹ لکھیں ہر فروٹ کی کیلوریز لکھی ہوتی ہیں. ایوری تھنگ از آن انٹرنیٹ, ہر چیز وہاں پہ. ایک اس کا میں سمپل سادہ, ہمارے ایک ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں, ہی 72 اور وہ ایٹ 56 میں جو ہے نا بoston میں وہ میراتھن رنر تھے, اور ان کی ایورٹک آرچ جو ہے وہ ریپلیس ہو چکی ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے بڑی سمپل سی بات بتائی کہ جو کچھ کھا رہے ہو نا اس سے آدھا کھانا شروع کر دو. وہ کہتے ہیں سمپل, اگر 2 پلیٹ کھا رہے ہو تو 1 پلیٹ کھاؤ, اگر 2 روٹیاں کھا رہے ہو تو 1 روٹی ایک وقت میں کھاؤ. عادت بن جاتی ہے, سیکنڈ ہیلپنگ جو ہے نا, سیکنڈ ہیلپنگ کمپلیٹلی ختم کر دو, یو ول کنٹرول یور ویٹ. لیکن اگر آپ لوز کرنا چاہ رہے ہو نا تو یہ ہے کہ آپ ملٹیپل کھانے کھاؤ, اپنا BMR ہائی رکھو. دن میں اگر آپ 3 کھانے کھا رہے ہیں تو بیچ میں 2 سنیکس لیں. اب کھانے یہ نہیں کہ وہ سنیکس یہ نہیں کہ پکوڑے تل کے جو ہے سموسے اور پکوڑے اور چٹنی کے ساتھ کھا لیں, کیرٹ ہے, سیب ہے, ابلی ہوئی کوئی چیز. اس میں یہ دیکھیں آپ کو ہم ایگزیکٹلی تو نہیں پورا پلان بتا سکتے, لیکن آپ یہی کریں کہ دن میں اگر 3 کھانے, اور وہ بھی چھوٹا کھانا, یہ نہیں کہ پلیٹ اتنی بھر کے, اپنی فسٹ کے سائز بس. کھا آپ کچھ بھی سکتے ہیں. آپ چاول کھا رہے ہیں تو اتنے سے کھائیں, سالن کھا رہے ہیں تو اتنا سا کھائیں. اس میں ہمیں نہیں پتہ نہیں کہ وہ کتنا گھی ڈال کے, اب یہ نہیں کہ سری پائے اور مٹن شٹن کھا رہے ہیں ہم سارا جو کبھی کبھی اس طرح کا گناہ ونس ان اے وائل. لیکن اگر آپ لوز کرنے کے ٹریک پہ ہیں نا تو جو آپ نے لوز کیا ہے نا 1 to 2 pounds پر ویک وہ واپس آ جائے گا. لوز کر لیتے ہیں, مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دوسری چیز جو ان کو کرنی چاہیے ایکسرسائز. ایکسرسائز کے بے شمار فوائد ہیں. اس میں آپ وہ ایکسرسائز ڈھونڈیں جو آپ کو لگے کہ اٹس ناٹ جسٹ این ایکسرسائز, آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اسپورٹس کو انجوائے کرتے ہیں. آپ اپنی کوئی اسپورٹس دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ ہائکنگ پسند کرتے ہیں, یا اگر ہماری خواتین جو اس طرح سے باہر نہیں جاتی, ٹریڈ مل آن کر کے گھر میں ایکسرسائز کر لیں. لیکن کوئی ایک ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی, ہمایوں ہیں, ہمین ہیں جی کینیڈا سے. ویلکم ٹو دا شو ہمین. ہلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا ایک کویشچن تھا, جو میری وائف ہے اس کو OCD ہے جی, تو وہ اپنے ہاتھ دھوتی رہتی ہے ایوری ٹائم. تو اور اس ڈاکٹر کے پاس گئی تھی, اس نے بولا کہ OCD کے جو وہ ہے اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہے جی. تو پھر ہم نے بولا ٹھیک ہے ہم نہیں لیں گے. تو اس کے بارے میں OCD کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں انفارمیشن بتا دیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہے, میں دوسری کال بھی لے لوں اس کے بعد لے لیں, پھر دونوں کا جواب دے. جی زبیر صاحب ہیں جی ٹیکساس سے ہمارے ساتھ. زبیدہ ہیں جی, زبیدہ صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. جی زبیدہ فرمائیے. ہلو ہلو جی, السلام جی, علیکم. کال ڈراپ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی میں ڈاکٹر صاحب, میں آپ دونوں میں سے جو بھی جواب دیں, میں 7-8 سال سے میں ایتھرائٹک پین ہے مجھے. اچھا تو کہاں پہ جی, کس جگہ پہ درد ہے آپ کو؟ آپ نا ٹی وی کی آواز بند کر لیں جی, پھر آپ بات چلیں, ان کی کال نہیں آ رہی. آرتھرائٹس کی پہلے گھٹنوں میں تھا, اب میرے لیفٹ آرم میں اور شولڈر میں. جی بڑی مہربانی, ہم بات کرتے ہیں. جی آرتھرائٹس کا دیکھیں انشاءاللہ ان فیوچر ہم بہت جلدی دسمبر کے یا جنوری کے اینڈ تک ہم ایک آرتھرائٹس کا اسپیشلسٹ لے کر آنے والے ہیں. آپ وہ پروگرام ضرور دیکھیے گا. یہ بہت بڑا لمبی ڈسکشن ہے, اس کے ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے, لیکن وہ ضرور پروگرام دیکھیے گا انشاءاللہ. ڈیٹ ہم یہ اناؤنس نہیں کر رہے, لیکن ہمارے اس میں ہے, ایجنڈا میں ہے کہ ہم لے کر آئیں گے آرتھرائٹس کا اسپیشلسٹ. دوسرا OCD کا بتاتے چلتے ہیں. OCD obsessive compulsion جو بتا ڈس آرڈر ہے جی ہاں, جس میں بندہ مستقل اپنے ہاتھ دھوئے چلا جاتا ہے, ایک کام کیے چلا جاتا ہے, کیے چلا جاتا ہے.
اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ اپنے سائکائٹرسٹ کے پاس چلے گئے ہیں اور آپ میڈیسنس تو انہوں نے بتا دیں کون سے یوز کرنا ہے. اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہاں پہ گروپ سیشنز ہوتے ہیں. ایک بہت زیادہ یہاں پہ ہر ڈیزیز کا ایک گروپ تھیراپی ہوتی ہے. انہوں نے ایک جیسے لوگ مل کے آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ نے اسٹڈی بھی کرنا ہو نا, جب آپ گروپ میں اسٹڈی کرتے ہیں تو زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اور زیادہ کارآمد ہوتی ہے. تو اگر آپ ایسے گروپ تھیراپیز لیں اور اس کے اوپر کاؤنسلنگ اور ایسی چیزوں کے اوپر کام کریں تو زیادہ پاسبل ہے کہ آپ کی ہیلپ ہو جائے. ایک اور کال لے لیں جی. سیما ہے ہمارے ساتھ فرام شکاگو. سیما, ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے, الحمدللہ بہت نالج ملتی ہے. شکریہ جی. بہت شکریہ جی. مجھے یہ پتہ کرنا ہے, میں ویسے تو پابندی سے بہت ایکسرسائز کرتی ہوں, میں 55 کی ہوں جی. اور مگر جس دن میں نہیں کرتی ہوں, جن میں 50 تک کا اوپر سے نیچے اتنے لگاتی ہوں, پھر کام ہی اتنا ہوتا ہے, تو کیا اس کا وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا؟ جی, کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے یہ بس دیکھتے رہیے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے نا, آپ کا بیسل جو ہارٹ ریٹ ہے, جیسے آپ اپنے ہاتھ یہاں پہ پلس پہ انگلیاں 2 رکھ کے اور 1 منٹ کے لیے گھڑی کو دیکھ کے دیکھیں کہ آپ کا دل 1 منٹ میں کتنی دفعہ دھڑک رہا ہے. اگر 70 دفعہ یا 72 دفعہ وچ از نارمل, تو آپ کو کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں جو آپ کا دل جو ہے تقریباً کم از کم 120 130 بار اگر 1 منٹ میں دھڑکے, تو وہ ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ کافی ہے آپ کے لیے. ایکسرسائز کہیں گے نا اسے. ایک اور کال لے لیتے بہتر ہے کہ وہ کوئی ایکسرسائز کر رہی ہیں نا, بجائے اس کے کہ نہ کریں. نارتھ کیرولائنا سے ہمارے ساتھ ہیں جی ہمارے کالر. ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. نہیں تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار ٹیکنگ مائی کال. جی ویلکم ٹو دا شو. میں نارتھ کیرولائنا سے جی ہیوسٹن ہو رہا ہوں نیکسٹ منتھ. جی. تو مجھے آپتھمالوجسٹ چاہیے, تو اس کے لیے کوئی ایسوسیشن ہے یا جو کوئی doctors.com ہیں جیسے میں آپ اگر ہیوسٹن موو کر رہے ہیں تو آپ اپنا ٹیلی فون نمبر ہمارے کنٹرول روم میں دے دیجئے. میں پروگرام کے فوراً بعد آپ کو ہیوسٹن میں اپنے میرے کئی ایسے پاکستانی خاص طور پہ جاننے والے ڈاکٹرز ہیں, میں آپ کو ریفر کر دوں گا, وہ یقیناً آپ کی ہیلپ کریں گے. مرزا صاحب ہیں جی اسٹیٹن آئیلینڈ سے. مرزا صاحب ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. جی مرزا صاحب. جی ویلکم ٹو دا شو. فرمائیے. دیکھیں مجھے برونکائٹس کی تکلیف ہے جی. اس کے بارے میں یہ سیزن چینج ہو رہا ہے, مجھے چھینکیں بڑی آتی ہیں جی, اور چھینکوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میرے جی 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 سینہ میرا جو جی درد شروع ہو جاتا ہے. جی. آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہے, تو پروگرام میں جو ہے نا وہ ربط نہیں آ رہا. آپ اپنا فون کی آواز, اس کی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. سینے میں جی وہ جمع ہو جاتا ہے بلغم کا, جب تک بلغم نہیں نکلتی وہ مجھے تکلیف دیتی. آپ کوئی اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں اس وقت؟ نہیں, میں کچھ نہیں لے رہا. اچھا, بخار تو نہیں ہے آپ کو؟ ان کو ہر سال ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں. جی. ہاں دیکھیں آپ سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے تھا اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو فلو ویکسین ہمیشہ ریگولرلی لیا کریں. جو لوگ فلو ویکسین نہیں لیتے وہ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. فلو ویکسین کے بعد تھوڑی بیماری ہوتی ہے, وہ ضرور لے لیا کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر تو آپ کو ہر سال ہوتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے چھینکیں تو الرجی بھی ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کس چیز سے آپ کو الرجی ہے, اینٹائی الرجک میڈیسن لے لیں. دوسرا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں میجورٹی ٹائم وائرل ہوتی ہیں, یہ 2-3 ہفتے لگتا ہے اور پھر ختم ہوتی ہیں. تو اس میں اب سب سے بہترین چیز جو کر سکتے ہیں, اور میری امی ڈیڈی بھی کہتے تھے کہ نمک کے غرارے بہت بہترین میں نے خود پچھلا پورا ہفتہ نمک اور کڑوا نمک کر کے اور گرم پانی سے غرارے کیے, اور پھر یہ شہد ملا کے, یہ گھر کی ریمیڈیز اس کے لیے بہترین ہوتی ہیں. اینٹی بایوٹک لے لیں اگر فیور لینا ہے تو. جی. تو ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی جی. تو ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ایز اے ہمارے مہمان اور اسپانسرشپ اور ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے. تو پلیز اس بات کو مد نظر رکھیے. ہمارے پاس ایک کالر ہیں جی سینٹ ڈومینگو سے, امجد صاحب. ویلکم ٹو دا شو امجد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اصل میں جی فرمائیے. آپ اپنا ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے پلیز. میرا کوشچن تو بہت شارٹ ہے. مجھے الرجی ہو رہی ہے, پتہ نہیں کس چیز کی. میں تو بہت ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں. الرجی ہے, یہ اسکن میرا تھوڑا کیا کہتے ہیں اسے, جی اسکن پہ تھوڑا ہو جاتا ہے نا الرجی.
آپ کی بات سمجھ آئے گی. آپ جو ہے ڈرمٹولوجسٹ کے پاس جائیں. عام طور پہ سیزن چینج ہونے سے الرجی، اسکن کی الرجی جو ہے وہ کافی ایک مشکل چیز ہوتی ہے ٹریٹ کرنی. اس کے لیے اسٹیرائڈ کریمز عام طور پہ پرسکرائب کرتے ہیں جس کے اپنے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ کرنا ہی وہ ضروری ہے. ویسے ہی الرجسٹ کے پاس جا سکتے ہیں، وہ ہر چیز چیک کر لیتے ہیں کہ اسپیسیفکلی کس سے ان کو الرجی ہے. وہ ایک پیچ ٹیسٹ کرتے ہیں. میں تو بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس گئے اور بہت سارے انالیسس بھی کروائی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا نا. اور تقریباً 4-5 سال سے ہو رہا ہے. ہاں، بعض اوقات جو ہے ایسی چیزیں جو ہے وہ ذرا زیادہ ٹائم لیتی ہیں ہیل ہونے میں. الرجی ایک بڑا ٹیڑھا میڑھا مسئلہ ہے، اس کے لیے گولیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، کریم بھی لگانی پڑتی ہے. اور کسی الرجسٹ، اسکن کے ڈاکٹر کے بجائے الرجسٹ سے رابطہ کریں آپ. وہ آپ کا جو ہے نا صحیح تشخیص کر کے ہو سکتا ہے ان کو پتہ لگ جائے کس وجہ سے آپ کو الرجی ہے. پھر اس چیز کو اب ہمارے ٹاپک کی طرف آ جائیں. مہربانی، میں جو ہے ٹاپک کی طرف، بڑا ضروری ٹاپک ہے، ہم آج ٹچ بیس کرنا چاہ رہے ہیں بچوں کی سیکشول ایجوکیشن جو اسکولوں میں ہوتی ہے اس کے اوپر، اور جو سیکشول ابیوز بچوں کا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے. دیکھیں 4th گریڈ 5th گریڈ کو ہر اسکول کا سسٹم اپنا ہے. وہ لیٹرز آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سیکس ایجوکیشن اپنے بچے کو دلوانی ہے یا نہیں دلوانی. اس میں آج کل جو ورڈ یوز ہوتا ہے ہیومن گروتھ ڈیولپمنٹ، اس کی ایجوکیشن دلوانی ہے کہ نہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہیومن گروتھ ڈیولپمنٹ از سو امپورٹنٹ. ہمارے دیسی ماں باپ کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اچھی بات ہے، ہم چھوٹی ایج میں بچے کو ایکسپوز کر رہے ہیں اس قسم کے نالج کو، اور وہ خود انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. اپنی ڈسکمفرٹ کو وہ بچے کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، اپنے نالج کے لیک، مطلب جو ان کی اگنورنس، یا جو اگر اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا اپنی ہیزیٹیشن اگر پڑھے لکھے بھی ہیں. کیونکہ اس ایجوکیشن میں وہ بچے کے بننے کے عمل سے لے کے مختلف بیماریاں تک جو ہے وہ بچوں کو سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز. اور وہ بتاتے ہیں کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی اب 10ویں گریڈ میں 10th ایئر کا ہو رہا ہے، یا 10ویں کیا کہتے ہیں 10 سال کی عمر، 11 سال 12 سال، جب پیوبرٹی آئے گی تو اس کے اندر کیا چینجز آئیں گی. بچوں کو مینٹلی ریڈی کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ہائیجینکلی وہ اپنے آپ کو کیسے صاف ستھرا رکھیں گے. کہ اب بال ہوں گے پیوبک ایریے میں یا بال آرم کے نیچے، تو اس کو کیسے صفائی کرنی ہے، یا لڑکی کے پیریڈ ماہواری شروع ہوگی. تو یہ بجائے اس کے ماں باپ کے ساتھ، میری ہر ایک گھر کا ماحول اپنا ہوتا ہے، لیکن ایک میڈیکل فیکٹ سے اور ایک سوشلی بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے. بجائے اس کے آپ یہ سوچیں کہ ہمارے بچے کو یہ نہ ملے، اور وہ غلط طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے کو یہ سارا سننے کو نہیں مل رہا. انٹرنیٹ ہے، دوست ہیں، جو چیز آپ ان کو ٹیچر سے سننے کو نہیں ملے گی وہ غلط طریقے سے اپنے دوستوں سے سن لیں گے. تو وہ کنٹرولڈ ماحول کے اندر، اور یہ جو کلاسز ہوتی ہیں اسکول میں دی جاتی ہیں، یہ لڑکوں کو الگ، لڑکیوں کو الگ دی جاتی ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ کنٹرولڈ ماحول میں، اور وہ ٹیچر سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں. اور دوسری یہ چیز ہے کہ ہمارے جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ماں باپ کہتے تھے کہ دیکھیں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے جی، اس چیز سے وہ گھبرا جاتے تھے، جواب نہیں دیتے. یہ بچوں نے آپ سے آ کے پوچھنا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں بچوں، ماں باپ کو یہ کہتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ غلط نام نہ رکھیں باڈی ایریاز کے. انیٹومکلی جو ان کے صحیح نام ہیں بہت ڈیٹیل نہ دیں اپنے بچوں کو، لیکن غلط نام نہ دیں. اور یہ کہنا کہ اللہ میاں دیتا ہے، ٹھیک ہے اللہ میاں تو ماشاءاللہ دیتا ہے، لیکن اگر تھوڑا بچہ روشن دان سے آ گیا ہے، چھوٹا بہن بھائی آیا تو کہاں سے آیا جی؟ روشن دان سے. آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں، ان کو بتائیں کہ یہ سی سیکشن ہوتا ہے. آپ ڈیٹیل نہ دیں، گرافکلی کوئی اتنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتائیں کہ بچہ جو ہے وہ مامی اور ڈیڈی جو ہیں انہوں نے جو پیدا کیا وہ آپس میں پیار کرتے ہیں. اچھے ورڈنگ میں پیارے طریقے سے اپنے بچوں کو آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اسکول کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں عام طور پہ اسی طریقے سے وہ بتاتے ہیں، اور باقاعدہ ڈائیگرام بنا کے بچے کی گروتھ وغیرہ تک بھی دکھاتے ہیں. یہ چیزیں آپ شروع سے بچوں کے اوپر کام کرتے ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر بچوں کو یہ آپ نہیں بتائیں گے تو یہی انفارمیشن انہوں نے غلط طریقے سے باہر سے لے لینی ہے، یا موویز سے لے لیں گی، اور ان کے اندر لاکھوں کویشچنز ہوں گے اور وہ کیوریس ہو جائیں گے. کیوریوسٹی جو ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، and that can lead to wrong way. اور پھر وہی چیز جو ہے وہ ان کو بتائیں کہ ان کی جو باڈی ہے اس کے اندر یہ چینجز آئیں گے. لڑکی کو بتائیں کہ اس ٹائم پہ جب مینسٹریشن سٹارٹ ہوگی تو اس کو کس لیے ریڈی رہنا چاہیے. یہ مائیں اگر بچوں سے نہیں کریں گی وہ امبیرس ہوں گے. اچھا آپ یہ 2 سال کے بچے دیکھتے ہیں، میں کہیں پڑھ بھی رہی تھی جب میں اپنے پروگرام کے لیے تیار کرتی ہوں، کافی ریسرچ بھی کرتی ہوں، تو بچے کبھی کبھی اپنے کپڑے اتار کے پھرتے ہیں، یا ننگے ان کو پھرنا یا شرٹ اتارنا، تو ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو کہتے ہیں بری بات ہے، ایسے مت کرو، یہ مت کرو. یہ غلط ہے. بچوں کو بتائیں کہ ماڈسٹی کیا ہوتی ہے، کہ کپڑے پہن کے رکھیں اوپر، لیکن ان کو امبیرس مت کریں. ان کو امبیرسمنٹ کے ایک فیکٹر دے دیتے ہیں. ان کو یہ کہنا کہ آپ کی وہ، ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ہش ٹاپک ہے، وہ اور کیوریس ہو جاتے ہیں اور وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں.
یا کچھ بچے یہ ایک اللہ نے نیچرلی رکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو ٹچ کرنا پسند کرتے ہیں. اگر آپ ان کو حشش یا برا کریں گے, ان کو ڈسٹریکٹ کریں, ان کے اندر کوئی ٹوائے لا کے دے دیں, کوئی اور چیز دے دیں, ان کو اس ٹاپک سے ڈسٹریکٹ کریں. انہیں یہ نہ کہیں کہ تم نے اپنا کپڑا اتارا یا یہ کیا تو ان کو ڈانٹا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی آپ کو اپنی اس باڈی پارٹ کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ہمارے کلچرل ایشو ہے بہت بڑا کہ آپ بچپن سے اپنے آپ کو اس چیز کو برا سمجھتے ہیں, ایسی باتوں کو برا سمجھتے ہیں. تو جب ایسے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, یا تو وہ بہت ہائپر ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اس چیز کو اتنا برا سمجھتے ہیں اور اتنے اپ ٹائٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ہی ازدواجی نارمل ریلیشن شپ نہیں برقرار رکھ سکتے, وہ ڈیورس میں اینڈ اپ ہو جاتا ہے اور بڑے سارے وہ پرابلم آگے زندگی میں آ جاتے ہیں. اور جو پیار محبت سلوک میاں بیوی کے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں پروان چڑھ سکتا, کیونکہ اس چیز کو شروع سے آپ نے برا کہا, اور وہ جو ہے وہ آپ اس چیز سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. تو دوسری چیز جو ہے میں بات کرنا چاہوں گی زاہد, جب میں اور آپ بات کر رہے تھے کہ سیکشل ابیوز, جی ہاں یہ بڑا ایک بہت ہی گمبھیر ٹاپک ہے, ہر انسان ڈرتا ہے اس بات سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمارے بچے کتنے سیف ہیں اپنے گھروں میں, اور کتنے ماں باپ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ یہ ایک بڑا ایک انفارچونیٹ پہلو ہے سوسائٹی کا, جس کو جو ہے بہت حد تک جو ہے کور اپ کر دیا جاتا ہے, شش کر دیا جاتا ہے, انڈر دا رگ کر دیا جاتا ہے. بچے ہمارے جو ہے وہ ہر ایون پاکستان میں آپ آئے دن سٹوریاں سنتے رہتے ہیں کہ ایون جو قرآن شریف پڑھانے والے مولوی تک ہیں وہ بھی جو ہے بچوں کے ساتھ ابیوز کرتے ہیں. جس طرح یہاں پہ چرچوں میں اس قدر زیادہ بچوں کے ساتھ, وہ اس میں چاہے میل ہو یا فیمیل ہو, ان کے ساتھ فزیکل ابیوز, کیونکہ وہ بچے جو ہے وہ ولنریبل ہیں, ان میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی سخت نہیں ہے. اور یہ وہ بچے, یہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جو کہ اگنورنٹ ہیں, اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے گھر میں سیف ہیں. تو پلیز یہ بات مت بھولیے کہ بچے کیسے سیف ہیں, کیونکہ کرنے والے جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا ظاہر, وہ آپ کے اپنے ہی جاننے والے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ کوئی اسٹرینجر کرے گا آپ کے بچے کو سیکشلی ابیوز یا اس کو نقصان پہنچائے گا, تو ایکچولی اسٹڈیز ہیو شون اینڈ اٹس اے فیکٹ کہ آپ کا کوئی اپنا جاننے والا انکل آنٹی کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا ٹیچر, جب آپ ایک دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ ٹیچر آ گیا یا قرآن پڑھانے والا آ گیا یا چرچز میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے, تو ایکچولی یہی لوگ ہیں جو کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہوتے ہیں. تو بچہ جو ہے آپ سوچیں گے جس کے اوپر یہ بیتے گی, اس کے اوپر اس کا کیا بچپن ہوگا اور کیا اس کی جوانی ہوگی, اور ساری لانگ ٹرم افیکٹ اس کے اوپر کیا ہوں گے. ڈپریشن ہوگا, وہ اپنے ریلیشن شپ کو کبھی بھی قائم نہیں کر سکیں گے آگے صحیح طریقے سے, اور وہ خود سے اس چیز کو اتنا زیادہ برا ان کے اوپر افیکٹ ہوں گے کہ کوئی بھی ریلیشن شپ ان کا شادی بھی نہیں چل سکے گی, اور وہ لونرز ہو جاتے ہیں, دے شائے اوے, فرینڈس تک نہیں بنا سکتے وہ. دیٹ از ٹرو. اور وہ بہت سارے پھر بعض اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کرمنل ایکٹیویٹی میں, تو بڑے سارے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے. ڈپریشن سب سے زیادہ ہو جاتا ہے ان کے اندر. جی. تو دیکھ, دوسری بات میں ہمیشہ, اگر کوئی کال آ رہی ہے تو آپ لے لیجیے گا, میں آپ کو روکوں گی نہیں, لیکن یہ مجھے بہت زیادہ لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ کیوں کہ بچہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے, آپ سے بات کر رہا ہے, لیکن جب اس قسم کا کوئی واقعہ آپ کے بچے کے ساتھ ہوتا ہے تو یقین کیجئے بچے آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے, آپ ہی کو یہ سبجیکٹ ان کے ساتھ اوپن کرنا پڑے گا. اور ہر 6 مہینے بعد آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جو کہ کوئی بھی آپ کو وہاں پہ ٹچ نہیں کر سکتا. اور یوزلی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا لڑکا ہے یا لڑکی چھوٹی ایج سے, جب وہ تھوڑے سے 4-5 سال کے بعد ہو جاتے ہیں, بلکہ 2 سال کے ساتھ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ ان کو لیکن سمجھ نہیں سکتے نا, وہ بچے نہیں سمجھ سکتے, اتنی سمجھداری نہیں ہوتی. اور یہ ایک بڑا گریجول پروسیس ہے, خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں یہ اس کو پینیٹریٹ کرنا لوگوں کے ذہنوں میں, اٹ از اے سلو پروسیس. اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ایجوکیشن کے ساتھ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد آپ اپنے بچے کو ساتھ بیٹھیں, انہیں کہیں کہ 4 ایریاز ہیں جہاں پہ کوئی بھی انسان آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا, ایون آپ کا ڈاکٹر بھی ٹچ نہیں کر سکتا اگر آپ کے ماں باپ وہاں پریزنٹ نہیں ہیں. اور وہ 4 ایریاز میں ہمیشہ انہیں بتاتی ہوں کہ آپ کو, مجھے پتہ ہے ماں باپ کو بڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے یہ سبجیکٹ بروچ کرنا, ان کے ساتھ بات کرنا. آپ سمپل لینگویج میں انہیں کہیں اپنے بچے کو بٹھا کے کہ لپس پہ یا چیسٹ پہ یا ٹانگوں کے درمیان والے ایریے پہ یا باٹم میں, جس کو بچے بٹکس کہتے ہیں, یہاں پہ آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. یہ ہر 6 مہینے بعد ان کو یہ بات بتائیں, ان سے پوچھیں کہ کسی نے ٹچ کیا تو نہیں ہے, کیا وہ سیف فیل کرتے ہیں, یا کوئی اس قسم کی بات ان کے ساتھ ہوئی تو نہیں ہے. آپ پوچھیں گے نہیں تو بچے نہیں بتاتے. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بچے کیوں نہیں بتاتے. بچے اس لیے نہیں بتاتے کہ بچے جو ہوتے ہیں, ایک تو وہ ڈر
ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, یا ان کو سمجھ نہیں ہوتی. جی, اور ان کو اگر سمجھ تو ہوتی ہے, بچوں کو سمجھ بڑی ہوتی ہے, زائد مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے ماں باپ ہم پہ بلیو نہ کریں, ہم پہ یقین نہ کریں, یا انہی کو کہا جائے کہ یہ تمہاری غلطی ہے, اور کوئی بلیم ان کے اوپر نہ آ جائے کہ یا وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کرنے والا بھی تھریٹ کر دیتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو ایسا ہوگا, یا ایسا کہ یہ تو سیکرٹ ہے تمہارے اور میرے درمیان, ہماری دوستی ہے اور تم نے کسی کو شیئر نہیں کرنا. کرنے والا اکثر چارمرز ہوتے ہیں, ان کی پرسنالٹیز بڑی اچھی ہوتی ہیں اور وہ بڑا دل لبھانے والے ہوتے ہیں, اور سب سے پہلے وہ وار ہی اس گھر میں کرتے ہیں جہاں پہ وہ آہستہ آہستہ دوستی کر لیتے ہیں. فرینڈشپ بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کے اپنے ہی دوست, آپ کا اپنا ہی کوئی انکل, اپنا جاننے والا, آپ کے ہی رشتہ دار, کزنس, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے ان چیزوں سے آپ سیف رکھیں. اگر گھر میں آپ سیف نہیں رکھ سکتے تو معاشرے میں آپ باہر جا کے ان کو کیسے سیف رکھ سکتے ہیں؟ یہ گھر کی ایجوکیشن سے سٹارٹ ہوگا. اگر آپ یہ سوچیں کہ اسکول میں ایجوکیشن ہوگی تو بات ختم. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے ایک ٹچی سبجیکٹ میٹر پہ اتنی مفصل طریقے سے بتایا. آئی ہوپ کہ ہمارے یہی پروگرام پاکستان میں بھی ریلے کیا جائے اور ہمارے جو ناظرین ہیں بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. میری تو آج ٹی وی سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اس پروگرام کو, آج کے پروگرام کو پاکستان میں ضرور ریلے کریں تاکہ وہاں پہ لوگوں کی بھی ایجوکیشن ہو. وقت کی کمی کے باعث ہمیں یہ پروگرام آج اس وقت یہاں پہ ختم کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین آپ لوگوں سے اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی بشرط زندگی اور بشرط موسم. اجازت دیجیے.